اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کی ایک بندی کا واقعہ۔ یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کو ضرور اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہوگا۔ فرعون کی ایک بندی تھی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئی۔ فرعون کو جب پتہ چلا تو اسے دربار میں بلایا، وہ خوشی خوشی چلی آئی، اور کیوں نہ آتی، آج تو اس کی محبت کا امتحان کے بعد وصال یار کا دن تھا۔ تو کہا، جان جائے بلا سے جائے مگر محبوب مل جائے۔ فرعون نے کہا، کیا تو کسی اور خدا کی عبادت کرنے لگی ہے؟ فرمایا، ہاں ضرور یہی بات ہے۔ اچھا اس خدا کو چھوڑ دے اور میری خدائی کا اقرار کر لے، یہ فرعون کہہ رہا ہے میرے سامنے۔ بندی کہنے لگی، یہ تو قیامت تک نہ ہوگا۔ فرعون نے حکم دیا، اس عورت کو چمیخا کرو۔ فوراً چاروں ہاتھوں پیروں کو زنجیروں کے ساتھ جکڑ لیا اور بالکل بے حس و حرکت لٹا دیا۔ پھر بہت سے سانپ اور بچھو منگوائے گئے جو اللہ کے ماننے والوں کو کٹوانے کے لیے موجود رہتے تھے، اس عورت کے اوپر ڈال دیے گئے، اور کہا کہ لے اب بھی اس خدا کو چھوڑ دے، نہیں تو پورے 2 ماہ تک اسی عذاب میں ڈالے رکھوں گا۔ بی بی مشائطہ نے جواب دیا کہ 2 ماہ کی بات کرتا ہے، بے شک تو سارا سال کے لیے عذاب دے کر دیکھ لے، روز بہ روز خدا کی محبت زیادہ ہوگی، ایک ذرہ کم نہ ہوگی۔ بہاری کی روایت ہے کہ ہر کل شاہ روم کے الفاظ، ایمان کی شان یہ ہے کہ جب ایمانی لذت دل میں بڑھ جاتی ہے کسی طرح نکلنے کا نام نہیں لیتی۔ اے فرعون، 2 مہینے کیا تو برسوں تک بھی عذاب کرے گا تو اس بندی اپنے مولا کو نہ چھوڑے گی۔ اس نیک بیوی کی 2 لڑکیاں، ایک 4-5 سال کی اور ایک دودھ پیتی تھی۔ فرعون نے دونوں کو بلا کر پہلے بڑی لڑکی کو ماں کی چھاتی پر لٹا کر ذبح کیا، اور پھر کہا، لے اب بھی سمجھ جا، نہیں تو اس دودھ پیتی لڑکی کو بھی اس طرح ذبح کروں گا۔ فرمایا، اگر سارے جہاں کو لا کر میری چھاتی پر ذبح کر ڈالے گا تو میں اپنے رب کو نہ چھوڑوں گی۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ اس چھوٹی لڑکی کو بھی ذبح کیا جائے۔ جس وقت معصوم ننھی سی جان کو چھری کے نیچے ماں کی چھاتی پر، جہاں پہلے دودھ پیا کرتی تھی، آج اپنی چھوٹی سی جان اس نعمت کے شکریہ میں راہ مولا میں قربان کرنے کے لیے لٹائی گئی، ماں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ 6 ماہ کی جان نے یہ آواز بلند کہا، ہائے اماں، روتی کیوں ہو؟ وہ جنت تو ہمارے لیے تیار ہو رہی ہے۔ اے ماں، جنت میں پہنچ کر دیدار الہی نصیب ہوگا۔ ماں بچی سے یہ تعجب کی بات سن کر پوری مضبوط ہو گئی۔ ادھر ظالموں نے اسے ذبح کیا۔ ننھی بچی کا فراق زیادہ ماں نے پسند نہ کیا، خود بھی ساتھ ساتھ راہی جنت ہوئی اور نہایت آرام سے جنت میں پہنچ گئی۔ یہ تینوں ماں بیٹیاں ادھر رائے خدا میں کام آئیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے اور براق میدان مصر کے قریب پہنچا، یکا یک جنت کی خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں آئی۔ فرمایا کہ جبریل، یہ خوشبو کیسی ہے؟ کیا یہ جنت کی خوشبو ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، جنت تو یہاں سے بہت فاصلے پر ہے، لیکن یہ فرعون کی دختر کی کنگھی کرنے والی عورت کی قبر کی خوشبو ہے۔ ایک فقیر کی نگاہ ایک شہزادی پر پڑی، دونوں عشق کا شکار ہو گئے، لیکن زمین و آسمان کس طرح مل سکتے تھے؟ شہزادی نے درویش کو کہلا بھیجا کہ تم مرد فقیر ہے، بے سر و سامان ہے، اور میں ایک ملک کی شہزادی ہوں، ہم دونوں کا ملنا ممکن ہے، مگر میں تجھ کو ایک ترکیب بتاتی ہوں، وہ یہ کہ تو پہاڑ پر جا کر لے، تیری شہرت اور خلقت تیری طرف رجوع کرنے لگے، پھر میں بھی اپنے باپ سے اجازت لے کر تیری زیارت کو آیا کروں گی، اس طرح کم سے کم ہماری حسرت دید تو پوری ہو جائے گی۔ درویش نے یہ پیغام سنتے ہی پہاڑ کی راہ لی، یاد الہی میں مشغول ہو گیا، رحمت حق متوجہ ہوئی اور اس کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کی عبادت اور مشغولیت اور بزرگی کا چرچا ہونے لگا، لوگ اس کی زیارت کو آنے لگے۔ شہزادی نے جب اس کی شہرت سنی تو اپنے باپ سے اجازت لے کر آئی، اس کے حجرے میں آرستہ ہو کر داخل ہوئی، لیکن درویش نے اسے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اطاعت الہی کا ذوق اس قدر حاصل ہو چکا تھا اور محبت الہی اس کے قلب پر چھا چکی تھی۔ ہر چند شہزادی اس کو یاد دلاتی رہی اور بار بار کہتی رہی، میں شہزادی اس ملک کی ہوں، فلاں وقت ہم دونوں عشق کا شکار ہوئے تھے اور یہ میں نے ہی تجھ کو بتلایا تھا، مگر اس درویش نے ایک نہ سنی۔ دوستو، حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ کی محبت دنیا کی محبت تمام محبتوں پر حاوی ہو جاتی ہے۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ دوستو، ویڈیو میں کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ جزاک اللہ۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور آپ کی نیک خواہشات پوری کرے، آمین۔ جزاک اللہ۔